بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے واقعے کا نام ہے محراب میں لاش۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول مسجد میں نماز پڑھانے تشریف لائے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص عین محراب میں سویا پڑا ہے۔ آپ نے اپنے غلام سے کہا، اس کو اٹھاؤ۔ غلام جب قریب آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ شخص زنانہ لباس میں ملبوس ہے۔ وہ سمجھا کہ انسان میں سے کوئی عورت ہے۔ اب جو اس کو ہلایا تو مزید انکشاف ہوا کہ یہ عورت نہیں ہے بلکہ ایک مرد کی لاش ہے جس کے ہاتھ میں مہندی لگی ہوئی ہے، زنانہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس کا گلا کٹا ہوا ہے۔ خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ایک گوشے میں رکھوا دیا۔ فجر حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا، آپ علیہ السلام اس لاش کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کو دفن کر دو اور تھوڑا انتظار کرو تو کچھ ہی دنوں بعد اس جگہ تم ایک بچہ بھی پاؤ گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ آپ علیہ السلام کیسے کہہ رہے ہیں؟ فرمایا، میرے حبیب برادر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو خبر دی ہے۔ چنانچہ جب 9 مہینے کا عرصہ گزرا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز صبح کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو بچے کے رونے کی آواز آئی، جس کو سنتے ہی حضرت عمر کی زبان سے نکلا، صدق اللہ و رسولہ ابن ام رسول اللہ۔ غلام سے کہا کہ اس پر ایک آیا مقرر کرو جو اس کو دودھ پلائے۔ جب بچہ 9 ماہ کا ہو گیا تو عید الفطر کے روز آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ وقت نماز مسجد میں بچہ لایا جائے اور آیا عورت اس کو پاس رکھے۔ جب کوئی عورت اس بچے کے پاس آ کر اس کو بوسہ دے اور کہے، اے مظلوم، مظلومہ کے فرزند، ظالم کے فرزند، تو اس کو پکڑ کر میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ آیا جب اس بچے کو لے کر چلی آئی تو ایک مرتبہ پیچھے سے آواز آئی، میں تجھ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم دیتی ہوں کہ ٹھہر جا۔ چنانچہ آیا ٹھہر گئی۔ اتنے میں ایک انتہائی حسین و جمیل عورت دوڑتی ہوئی آئی۔ اس نے بچے کو گود میں لے کر بوسہ لینا شروع کر دیا اور کہتی جاتی تھی، اے مظلوم، مظلومہ کے فرزند، ظالم کے فرزند، تو میرے مرے ہوئے فرزند سے کتنا متشابہ ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بچہ آیا کے حوالے کیا اور چاہا کہ چلے۔ آیا نے فوراً ہی اس کا ہاتھ تھام لیا۔ عورت نے کہا، چھوڑو۔ آیا نے جواب دیا، میں تجھ کو حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں لے کر چلوں گی۔ یہ سنتے ہی وہ عورت ڈر گئی اور آیا کی منتیں کرنے لگی۔ اس نے کہا، اگر حضرت علی علیہ السلام کے پاس مجھ کو لے کر چلو گی تو لوگوں کے سامنے میری رسوائی ہوگی جس کو میں حشر تک معاف نہ کروں گی۔ بہتر یہ ہے کہ میرے ساتھ مکان پر چلو، وہاں میں تم کو 2 یمنی چادریں، خلط فاخرہ اور 300 درہم انعام میں دوں گی۔ آیا اس عورت کے کہے میں آ گئی اور اس کے ساتھ اس کے مکان پر چلی گئی۔ عورت نے جو کچھ وعدہ کیا تھا پورا کیا اور کہا کہ عید قربان کے موقع پر بھی اگر اس بچے کو مجھے دکھاؤ تو میں تم کو اتنا ہی انعام دوں گی۔ آیا عورت نے کہا، بہت اچھا، اور بچے کو لے کر وہاں سے چلی آئی۔ جب حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی تو آپ علی علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ عورت ملی تھی؟ آیا نے مکاری سے جواب دیا، نہیں یا حضرت علی علیہ السلام، میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو جھوٹی ہے۔ عورت آئی، اس نے بچے کو تجھ سے لیا، روئی اور اس کو بوسہ دیا۔ پھر جب تو نے اسے میرے پاس لانے کی دھمکی دی تو اس نے تجھے رشوت دی اور آئندہ کے لیے بھی ایسے ہی رشوت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ سن کر عورت ڈر گئی، بولی، یا علی علیہ السلام، کیا آپ غائب کی باتیں بھی جانتے ہیں؟ فرمایا، غیب تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن یہ سب باتیں مجھ کو میرے بھائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں۔ آیا بولی، اچھا، اب میں سب سچ سچ بتا دیتی ہوں۔ پھر اس نے سارا واقعہ بیان کیا اور کہا، میں آپ کو اس کے مکان تک لے جاتی ہوں اور اگر کہتے ہیں تو آپ کی خدمت میں حاضر کرتی ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ عمل پہلے کام سے بھی بدتر ہے۔
جب تو نے اس کو آئندہ عید قربان تک مہلت دی ہے تو اب عید الاضحیٰ تک اس کا انتظار کر۔ عورت نے کہا بہت اچھا۔ اس کے بعد جب عید قربان کا روز آیا تو حضرت علی علیہ السلام نے پھر اس آیا کو حکم دیا کہ وہ بچے کو لے کر مسجد میں حاضر ہو۔ بچے کی ماں بھی حسب قرارداد آ گئی اور بچے کو پیار وغیرہ کرنے کے بعد اس نے اس آیا سے کہا اب تم میرے مکان پر چلو تاکہ میں تمہیں انعام سے بھر دوں۔ آیا بولی اب یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کو سب کچھ معلوم ہو گیا ہے، اب میں تم کو ان کی خدمت میں ہی لے چلوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے عورت کی چادر پکڑ لی۔ عورت نے ایک آہ سرد بھر کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اے اللہ میری عزت اب آپ کے حوالے، پھر اس کے ساتھ ہو لی۔ جب حضرت علی علیہ السلام کے سامنے آئی تو آپ علی علیہ السلام نے اس سے خطاب کی خود اپنا واقعہ بیان کرے گی یا میں بیان کروں؟ تو اس نے کہا نہیں یا حضرت علی علیہ السلام، میں خود پورا واقعہ بیان کہہ دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس طرح گویا ہوئی کہ حضرت میں ایک دختر انصاری ہوں، میرا باپ عامر بن سعد خزرجی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہی میں شہید ہوا، اور میری ماں بھی ایام خلافت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی۔ اس طرح میں بالکل تنہا رہ گئی تھی اور اپنی ہمجولیوں اور سہیلیوں کے ساتھ کھیل کود کر بڑی ہوئی۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ میں کچھ لڑکیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ ایک بڑھیا ایک ہاتھ میں تسبیح پکڑے اور دوسری ہاتھ میں لاٹھی ٹکاتے میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے سوال کیا تمہارا نام کیا ہے؟ جمیلہ، میں نے جواب دیا۔ باپ کا نام کیا ہے؟ عامر انصاری، میں نے کہا۔ کیا تمہارے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے؟ بڑھیا بولی۔ نہیں۔ کیا تم شادی شدہ ہو؟ نہیں، میں شرما گئی۔ بڑھیا نے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر بہت سی دعائیں دیں اور میری بے کسی پر رونے لگی، پھر بولی تم کو ضرورت ہے کہ ایک عورت تمہاری خدمت کیا کرے۔ میں نے کہا اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ بولی تو میں تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہوں، تم مجھ کو آج سے اپنی شفیق ماں سمجھنا۔ میں نے کہا والدہ آج سے یہ مکان آپ کا ہے۔ چنانچہ وہ بڑھیا میرے مکان میں آ گئی۔ اس نے مجھ سے وضو کے لیے پانی مانگا، میں نے پانی دیا، اس نے وضو کیا۔ میں اس کے لیے تازہ روٹی اور خورمہ لے آئی، لیکن اس کی نگاہ یوں ہی روٹی پر پڑی تو وہ زور و قطار رونے لگی۔ میں نے رونے کا سبب پوچھا، بولی بیٹا یہ چیزیں میری غذا میں داخل نہیں ہیں، میری غذا تو جو کی روٹی اور تھوڑا سا نمک ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر رونے لگی۔ اس نے کہا کہ وہ بھی عشاء کی نماز کے بعد ہی کھانا کھاتی ہے، اور یہ کہہ کر وہ نماز میں مشغول ہو گئی۔ نماز سے فارغ ہوئی تو میں نے اس کی خواہش کے مطابق نان جو اور نمک اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے کہا تھوڑی راکھ بھی لا دو۔ میں اس سوال پر متعجب ہوئی، لیکن چونکہ میں اس کے کردار کی ہیبت سے لبریز ہو چکی تھی اس لیے بے چوچرا راکھ بھی اس کے آگے لا کر رکھ دی۔ اس نے اس میں سے تھوڑی راکھ اٹھا کر نمک میں ملائی اور صرف 3 لقمے کھا کر پانی پیا، خدا کا شکر ادا کیا، اور پھر وہ نماز کے لیے کھڑی ہوئی تو صبح تک نماز پڑھتی رہی۔ اب تو میرے دل میں اس کی عبادت کا بڑا سکہ بیٹھ گیا۔ صبح کو میں اس کے سلام کی غرض سے حاضر ہوئی تو بے اختیار میں نے اس کا سر چوم لیا اور عرض کی کہ آپ میری مغفرت کے لیے دعا کریں، کیونکہ آپ کی دعا ہرگز رد نہیں ہو سکتی۔ تھوڑے عرصے کے بعد اس نے مجھ سے کہا بیٹا تم ایک حسین و جمیل لڑکی ہو، اگر میں باہر چلی گئی تو میں تمہیں یہاں اکیلا رہنا نہیں چھوڑ سکتی، بلکہ تمہارے پاس ایک اور ساتھی ہونا چاہیے۔ میری ایک لڑکی ہے جو میری طرح بڑی عاملہ اور پارسا ہے، اور تمہارے سے کچھ بڑی ہے۔ اگر تو کہے تو میں اس کو تیری خدمت کے لیے یہاں لے آؤں۔ میں نے جواب دیا عین مناسب ہے، آپ ضرور لے آئیے۔ یہ سن کر وہ چلی گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی تنہا واپس آئی۔ میں نے کہا بہن کو لے کر کیوں نہیں آئی؟ بولی وہ آنے کو تیار نہیں، کہتی ہے تمہارے مکان میں انصار اور مہاجرین کی لڑکیاں بری رہتی ہیں، جس کی وجہ سے میری عبادت میں خلل پڑے گا۔ میں نے جواب دیا میں وعدہ کرتی ہوں کہ کسی لڑکی کو اپنے مکان میں نہیں آنے دوں گی،
اور بالکل تخلیہ رہے گا تاکہ وہ اطمینان سے عبادت کر سکیں۔ آپ ابھی جائیے اور جس طرح ممکن ہو اس کو اپنے ساتھ لے کر آئیے۔ یہ سن کر بڑھیا چلی گئی اور اس کے بعد جو واپس آئی تو اس کے ساتھ ایک دراز قامت عورت برقع پہنے ہوئے مکان میں داخل ہوئی اور کمرے کے دروازے پر آن کھڑی ہوئی۔ میں نے پوچھا اندر کیوں نہیں آتی؟ بڑھیا بولی یہ تم کو دیکھ کر بہت مسرور ہوئی ہے، اپنی مسرت پر قابو پا لے تو اندر آئے گی۔ یہ سن کر میں دروازے کی طرف دوڑی تاکہ دروازہ بند کروں اور کوئی غیر عورت اندر نہ آ سکے۔ سے لپٹ گئی اور میں نے کہا بہن اب تو نقاب ہٹاؤ تاکہ میں تمہاری زیارت کر سکوں۔ لیکن جس وقت اس نے اپنے چہرے سے نقاب کو بلند کیا تو قریب تھا کہ میں غش کھا کر گر پڑوں۔ میں نے دیکھا کہ بجائے کسی عورت کے وہ میرے سامنے ایک لمبا تڑنگا گھنی داڑھی والا ایک جوان مرد تھا جس کے ہاتھوں پیروں میں مہندی لگی ہوئی تھی اور عورتوں کا روپ دھارے ہوئے تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے اوسان بچا رکھے ہوئے تھے کہ اس نے یہ کیا حرکت کی ہے۔ ابھی خیریت اسی میں ہے کہ جدھر سے آئے ہو وہیں واپس چلے جاؤ، ورنہ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلے گا تو تمہاری کھال تک ادھیڑ دیں گے۔ یہ کہہ کر میں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹی تاکہ اس کے شر سے خود کو بچا سکوں، مگر وہ میرے ارادوں کو بھانپ گیا اور اس نے دوڑ کر مجھے اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس کے بازوؤں میں میری مثال ایسے تھی جیسے عقاب کے پنجے میں ایک کمزور چڑیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں زمین پر پڑی اپنی عصمت کو رو رہی تھی، دوسری طرف وہ بدمستی کے عالم میں پڑا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی کمر میں ایک خنجر آویزہ ہے۔ خنجر پر نظر پڑتے ہی میرے دل میں آتش انتقام بھڑک اٹھی اور میں نے بغیر کسی سوچ و بچار کے اس کا خنجر اس کی کمر سے نکال کر اس کے گلے پر پھیر دیا اور اس کو قتل کر چکنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے پالنے والے، تو جانتا ہے کہ اس شخص نے مجھ پر کیا ظلم کیا ہے اور کس طرح مجھ کو لاچار پا کر میری بے عزتی کی ہے۔ اب تو ہی میری پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ اس کے بعد جب رات آئی تو میں نے اس کی لاش کو کسی نہ کسی طرح مسجد کے محراب میں ڈلوا دیا۔ بعد ازاں مجھ کو پتہ چلا کہ میں اس ظالم سے حاملہ بھی ہوں۔ جب 9 مہینے کے بعد بچے کو پیدا کر چکی تو میں نے چاہا کہ اس کو بھی ختم کر دوں، مگر میں نے کہا یہ دوسری غلطی ہوگی، لہٰذا اس کو بھی میں نے محراب میں ڈال دیا۔ یہ ہے میرا سارا قصہ یا رسول اللہ۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بول اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آنا مدینۃ العلم و علی بابوہا، اور یہ بھی فرمایا آخی علی ینطق بلسان بالحق۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اے ابو الحسن اب اس کا فیصلہ کیا ہوگا؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا مقتول کی کوئی دیت نہیں ہے کیونکہ اس نے جرم کیا ہے، عورت پر حد نہیں ہے کیونکہ اس پر جبر ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے اس عورت سے کہا اگر تو اس بڑھیا کو لے آئے تو اس کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ عورت نے جواب دیا یا علی علیہ السلام 3 روز کی مہلت دیجئے، کوشش کرتی ہوں شاید وہ مل جائے۔ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام نے آیا سے کہا کہ یہ بچہ اب اس کے حوالے کر دے۔ چنانچہ وہ بچے کو لے کر اپنے مکان میں آ گئی اور دوسرے روز اس آفت کی پرکالہ بڑھیا کو ڈھونڈنے نکلی۔ اتفاقاً راستے میں ہی اس کی مدبھیڑ ہو گئی۔ عورت نے اس کو فوراً پکڑ لیا۔ ہر چند اس بڑھیا نے بھاگنا چاہا مگر عورت اس کو گھسیٹتی ہوئی حضرت علی علیہ السلام کے پاس لے آئی۔ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے دشمن خدا، کیا تو نہیں جانتی کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں اور میرے پاس علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے؟ تیری باتیں مجھ سے پوشیدہ نہیں، لہٰذا جو گزرا ہے سچ سچ بتا دے۔ اے امیر المومنین علیہ السلام، میں تو اس عورت کو پہچانتی تک نہیں کہ یہ کون ہے اور اس کا کیا قصہ ہے۔ بڑھیا نے کہا قسم کھا لوں گی۔ کیا قسم کھا لو گی؟ حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا۔ جی ہاں۔ اچھا تو
تو اپنا ہاتھ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھ کر قسم کھاؤ۔ بڑھیا جھٹ سے آگے بڑھی اور قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ رکھ کر اس نے جو ہی قسم کھائی تو اس کا چہرہ توے کی طرح سیاہ ہو گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے حکم دیا کہ آئینہ لایا جائے۔ جب آئینے میں اس نے اپنا منہ دیکھا تو بڑھیا چیخنے چلانے لگی۔ حضرت علی علیہ السلام نے پھر دعا مانگی کہ یا اللہ، یہ بڑھیا اپنی توبہ میں سچی ہو تو اس کے چہرے کو سفید کر دے، مگر چہرے کی سیاہی دور نہ ہو سکی۔ اور حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تو نے یہ کیسی توبہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو معاف نہیں کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر نے حکم دیا کہ اس کو مدینہ منورہ کے باہر لے جا کر رجم کر دیا جائے۔ رجم کا مطلب ہے کہ اس کو زمین میں آدھا دفن کر دیا جائے اور آدھا باہر رکھا جائے اور اتنے پتھر مارے جائیں کہ جب تک کہ یہ مر نہ جائے۔ جزاک اللہ۔